بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں، دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہوں تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں۔ السلام علیکم ناظرین، حکیم خرم شہزاد ملی آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج ہم کسی طبی ٹاپک پہ بات نہیں کریں گے، آج ہم کسی نسخے کو ڈسکس نہیں کریں گے، آج ہمارا موضوع سخن کوئی انگریڈینٹ نہیں رہے گا، بلکہ آج ہم بات کریں گے اس سانحے کی، سنگین سانحے کی، جس نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا۔ ہر اہل وطن کی آنکھ اشکبار ہے، دل غمگین ہے اور رنجیدہ ہے۔ جی ہاں، آج ہمارا موضوع سخن سانحہ مری رہے گا۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ تعین کر سکیں کہ اس سارے سانحے کے محرکات کیا تھے، کس کے ہاتھ پہ وہ لہو تلاش کیا جائے جو مری میں بہہ گیا۔ طبعی موت ایسے ہوا بھی نہیں کرتی، یہ سنگین غلطیاں تھیں۔ جی ہاں، سیاحوں کی غلطیاں بالکل نہیں تھیں، یہ وہاں کے کاروباری حضرات کی غلطیاں تھیں، یہ ہماری گورنمنٹ کی غلطیاں تھیں۔ آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، آپ مین سٹریم میڈیا پہ چلے جائیں، آپ کو جو تجزیہ کار ہیں ان کے دو گروپ نظر آ رہے ہیں۔ ایک حکومت پہ دھڑا دھڑ الزامات لگا رہا ہے، وہ حکومت کو اس سب کا ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے، جبکہ دوسرا گروپ، دوسری سائڈ پہ حکومت کا حمایتی گروپ جو ہے وہ حکومت کو اس سب سے باہر نکال رہا ہے، وہ حکومت کو بے گناہ ثابت کر رہا ہے۔ لیکن کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا کہ یہ سب کچھ ہوا کیوں، یہ نوبت کیوں آئی کہ لوگوں کو رات گاڑیوں میں رہنا پڑا، یہ نوبت کیوں آئی، لوگ سردی میں ٹھٹھرنے پہ مجبور کیوں ہوئے۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، کیا انجام گلستاں ہوگا۔ حکومت نو ڈاؤٹ، اس پہ کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بالکل نااہل ہے۔ میں خود کیا کہوں کہ اس گناہ میں شامل ہوں، میں نے خود اس حکومت کو ووٹ کیا کیونکہ ہمیں کچھ امیدیں تھیں، ہم نیا چہرہ دیکھنا چاہتے تھے، ہم نظام بدلتا دیکھنا چاہتے تھے، ہم نیا پاکستان دیکھنا چاہتے تھے، لیکن اب پرانا پاکستان یاد آتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو پہلے حکومتیں کر گئے وہ بہت پارسا تھے، وہ بہت قابل تھے، نہیں، وہ بہت بد تھے، لیکن یہ تو بدتر نکلے، بلکہ بدترین نکلے۔ یہ ایک الگ بات ہے، ان کے کسی بھی آپ شعبے میں اٹھا لیں وہاں پہ ان کی نااہلی کے انبار ہی نظر آئیں گے۔ لیکن ہم سانحہ مری کی بات کر رہے ہیں۔ جب مری کے ٹول پلازا سے گاڑیاں گزر رہی تھیں، ان لوگوں کو پتا تھا کہ مری میں 5000 گاڑی رہ سکتی ہے یا 10,000 رہ سکتی ہے، تو جب لاکھوں کے حساب سے گاڑیاں گزریں گی، جی لاکھ سے تجاوز کر گئیں، بہت اچھا ہوا، لوگ سیاحت کی طرف آ رہے ہیں، لوگ خوش ہیں۔ یہ ہمارے کچھ وزراء کے ٹویٹس تھے، یعنی کہ ان کے علم میں تھا کہ یہ اتنی گاڑیاں جا رہی ہیں، تو ان نااہلوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ گاڑیاں سمائیں گی کہاں پہ، ان لوگوں کو کھانا کہاں سے ملے گا، وہ لوگ رہیں گے کہاں پہ۔ حالات کا اندازہ، یہ بالکل غلط بات ہے کہ حالات کا اندازہ نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ گوگل پہ آپ جا کے چیک کریں، آپ کو 15 دن کی اپڈیٹ آ جاتی ہے، آپ کو 15 دن پہلے پتا ہوتا ہے کہ برف باری ہوگی، کس نوعیت کی ہوگی۔ ان کو 2 دن پہلے کا پتہ نہیں تھا۔ یہ سب ڈرامے بازی ہے، اپنے اوپر سے ملبہ ہٹانے کے لیے سیاحوں پہ ڈال دیں۔ ایک تو وہ آپ نے لوگوں کو اس قدر جکڑ دیا، آپ نے لوگوں کو ذہنی مریض کر دیا، ہر طرف سے پریشانیوں کے انبار ہیں۔ اگر کوئی اپنی فیملی کے ساتھ کچھ دن ان پریشانیوں سے نکل کے تفریح کے لیے چلا گیا، تو آپ اس کو کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس کی کیا غلطی تھی؟ اس کی یہ غلطی تھی کہ وہ آپ جیسے لوگوں کے عوام میں سے تھا، وہ آپ جیسے خواص میں سے نہیں تھا، اس کے لیے ہیلی کاپٹر کی امداد نہیں تھی، اس کے لیے پروٹوکول نہیں تھے، اس کے لیے پہلے سے ہوٹل بک نہیں تھے، کیونکہ وہ غریب آدمی تھا۔ آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سیاحوں کی غلطی تھی۔ میں کوئی سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن اپنی زبانوں کو کم از کم لگام دیں۔ لوگ دنیا سے چلے گئے اور آپ سیاست کھیل رہے ہیں۔ جب آپ وہاں پہ کروڑوں کما رہے تھے، لاکھوں گاڑیاں گزر رہی تھیں، تب آپ کو خیال نہیں آیا کہ یہ کسی پہ لگنے بھی چاہیے، اس کا کوئی انتظام بھی کیا جانا چاہیے۔ یہ آپ کی بدترین نااہلی تھی، آپ نااہل ہیں، یہ آپ مانیں، لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ حکومت کی نااہلی اپنی جگہ پہ ہے، حکومت کو ہم جسٹیفائی نہیں کر رہے، بے شک حکومت نالائق ہے، لیکن جو وہاں پہ لوگ بیٹھے تھے، جو کاروبار کر رہے تھے، جو وہاں پہ ناشتے بیچ رہے تھے، جو وہاں پہ کمرے دے رہے تھے، ان کو پوچھنے والا کوئی تھا؟ ان میں انسانیت تھی؟ 1200 جس کمرے کا کرایہ تھا، وہ کمرہ 70 ہزار میں لوگوں نے لیا، کیونکہ اپنی جان سے بڑھ کے دولت نہیں تھی۔ ایک شخص کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا جس نے بچوں سمیت ان کی منتیں کی، ترلے کیے، تب جا کے وہ 70,000 سے 50,000 پہ آئے۔ یہ عالم تھا وہاں پہ۔ ایک بندہ جو سارے ٹور کے لیے 50,000 لے کے گیا ہے، آپ اس کو 70,000 کا کمرہ دے رہے ہیں، تو وہ بیچارہ مجبور ہے گاڑی میں رہنے کے لیے، وہ مجبور تھا اپنے بچوں کو وہاں پہ ٹھٹھرتی سردی میں رکھنے کے لیے۔ مری والوں نے اس کا قتل کیا۔ یہ لوگ جو اپنی جانوں سے گئے، ان کے لہو کو تلاش کیا جانا چاہیے مری کے ان لوگوں کے ہاتھوں پہ جو مال بنانے میں مصروف تھے، جو انسانیت سے کھلواڑ کرنے میں مصروف تھے، جن کے دل میں رحم نہیں تھا، خدا کا خوف بھی نہیں تھا۔
انسانیت کا درد بھی نہیں تھا. ان کے لیے سب کچھ صرف پیسہ پیسہ اور پیسہ ہی تھا. انہوں نے ان لوگوں کی جانیں لی ہیں. حکومتی نااہلی اپنی جگہ، لیکن مری کے ان کاروباری لوگوں کی بے حسی منہ بولتا ثبوت ہے. یہ سب انسان تھے، آپ نے انسانیت سے کھلواڑ کیا ہے. اب بات کرتے ہیں ہمیں کرنا کیا چاہیے. سب سے پہلے تو گورنمنٹ کا حق بنتا ہے کہ وہ ان ہوٹلز کو ریگولائز کریں، ان کو رجسٹرڈ کریں، ان کے کرائے کا تعین کریں کہ آپ موسم سرما میں برف باری میں یہ کرایہ لے سکتے ہیں، موسم گرما میں آپ کا یہ کرایہ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ آپ نہیں لے سکتے. چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ یہ تو ناکام لوگ ہیں، نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ جتنے مافیاز ہیں وہ سب ساتھ بیٹھے ہیں اور کسی مافیا پہ ہاتھ نہیں ڈلے گا، یہ آپ بھول جائیں. اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم لوگ اپنے دلوں پہ پتھر رکھیں، سیر کے لیے نہ جائیں، بائیکاٹ کریں. کیا اس کے بغیر مر جائیں گے؟ مری نہیں جائیں گے تو کیا ہماری روٹی بند ہو جائے گی، سانس بند ہو جائے گی؟ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. کسی اور طرف چلے جائیں، کلام چلے جائیں، سوات کا رخ کر لیں، لیکن مری کو چھوڑیں، مری کا بائیکاٹ کریں. ان لوگوں کو سبق دیں کہ آپ نے انسانی زندگیوں سے کھلواڑ کیا ہے، ہم آپ کا بائیکاٹ کرتے ہیں. آپ ترسیں، آپ التجائیں کریں، گر گرائیں کہ پلیز خدا کے لیے یہاں پہ آؤ، وہاں کی سیاحت کا بائیکاٹ کریں. چند سال پہلے یہ ہوا تھا تو یہ لوگ ترلوں پہ آ گئے تھے، لیکن یہ ان کی روایت رہی ہے. مری کے لوگوں کی یہ روایت رہی ہے. کبھی یہاں پہ فیملیز کو چھیڑا جاتا ہے، کسی کی بہو بیٹی کو بے عزت کیا جاتا ہے، کبھی یہاں پہ سیاحوں کو پکڑ کے مارا جاتا ہے، کبھی ان کو یرغمال بنایا جاتا ہے، نت نئے طریقوں سے لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے. لیکن ہم بیچارے بھولے لوگ پھر اس سب سے قریب تفریحی جگہ کا رخ کرتے ہیں. لیکن خدا کے لیے پلیز 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 اپنے پیاروں کی جانوں سے مت کھیلیے، اپنے پیاروں کی زندگیوں سے مت کھیلیے. اپنی عزتوں کو بچائیے، اپنی زندگیوں کو بچائیے، اپنے پیسے کو بچائیے. مری کا بائیکاٹ کریں. مری کا آپ بائیکاٹ کریں گے تو ان لوگوں کو سبق حاصل ہوگا کہ کس طرح 1000 والا کمرہ 70,000 میں آپ دے رہے ہو. کوئی خدا کا خوف ہے؟ ایک بندہ ناشتہ کرتا ہے 1900 روپیہ بل بن جاتا ہے. کھایا کیا اس نے؟ چائے، انڈا اور ایک پراٹھا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں خود جمعرات کا دن وہاں پہ گزار کے آیا ہوں. یہ جمعے کو خبریں آنا شروع ہوئی تھی. موسم تو خیر خراب ہو رہا تھا، پہلے سے بھی خراب چل رہا تھا، لیکن جمعرات کو دھوپ لگی تھی، ہلکا ہلکا موسم خراب ہو رہا تھا. جب میں وہاں سے نکلا تھا تو میرا دل ڈر رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ اس طرح کے حالات پیدا نہ ہو جائے. وہاں پہ جو ہوٹل مالکان کی ہٹ درمیاں تھیں، جو کھانے پینے کی اشیاء پہ قیمتیں دگنی تگنی کر دی گئی تھیں، یہ سب کچھ میں دیکھ کے آیا. تو میں سوچ رہا تھا کہ ہر سال اسی طرح کرتے ہیں، پتہ نہیں لوگ کیوں آتے ہیں. میں تو کسی نجی کام سے گیا تھا، تو اسلام آباد تک گیا تھا، میرے ساتھ فیملی تھی، ہم نے چھوٹا سا پتریاٹا تک کا ٹور کیا. تو مری کے حالات تب بھی اچھے نہیں تھے، تو اب تو حد ہو گئی. سو ہمیں اپنی مدد آپ کے تحت مری کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور کم از کم میں تو عہد کرتا ہوں کہ نہ میں اپنی کسی رشتہ دار کو، نہ میں اپنی فیملی سے، نہ اپنے دوستوں سے کسی کو بھی اس چیز پہ پروموٹ نہیں کروں گا کہ آپ مری جائیں. حتی الامکان جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا میں ان کو روکوں گا. میں ان کی نفی کروں گا ارادے کی کہ آپ مری کو اگر جانا چاہتے ہیں تو آپ سنگین غلطی پہ ہیں، آپ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں. آپ کو مری نہیں جانا چاہیے. حکومتوں سے امیدیں چھوڑ دیں، یہ کچھ نہیں کریں گے. ہم زندگی ہماری گئی ہے، عام آدمی کی زندگی گئی ہے، اس میں خواص کوئی نہیں ہے. عام آدمی کو ہی عام آدمی کا سوچنا ہوگا. ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے ہوں گے، حکومتوں پہ نہیں چھوڑنا ہم نے اپنی زندگیوں کو. یہ تو اپنی عیاشی میں مال بنانے میں مست ہیں. حد زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ یہ میرے اکاؤنٹ کو بین کر دیں گے، میرا فیس بک اکاؤنٹ بند کر دیں گے، میرا یوٹیوب بند کر دیں گے، ٹویٹر بند کر دیں گے. اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ اونچے ہتھ کنڈوں کے علاوہ تو یہ کچھ نہیں کریں گے. لیکن جو ان کے کرنے کا کام ہے وہ یہ بالکل نہیں کریں گے. تو میں تو بیسیکلی ہوں تو ایک جرنلسٹ ہی. کمیونیکیشن میں میرا ماسٹر ہے، میس کمیونیکیشن میں میرا ماسٹر ہے. ہوں تو بیسیکلی میں ایک جرنلسٹ ہی. لیکن ہم اپنے گلے پھاڑ پھاڑ کے تنگ آ چکے ہیں، اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں، لیکن کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. تو میں ایک یہ طب کے حوالے سے چینل چلا رہا تھا، تو اس پہ میں نے یہ ویڈیو لگا رہا ہوں کہ پلیز 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 آپ اپنی زندگیوں سے کھیلنا بند کریں، مری کا رخ مت کریں. اگر آپ نے واقعی شمالی علاقہ جات کی طرف جانا ہے تو اس سے آگے نکلیں. کے پی کے میں جائیں. کے پی کے میں ہم متعدد مرتبہ گئے ہیں، کلام تک گئے ہیں. لوگوں کے رویے بہت اچھے ہیں، وہاں کی پولیس کا کردار بہت اچھا ہے، وہاں کی انتظامیہ کا کردار بہت اچھا ہے. ایون کہ برف باری وہاں پہ بھی بہت ہو رہی ہے، لیکن آپ اب بھی چلے جائیں، وہاں کے رستے کھلے ہیں. وہاں پہ یہ نظام نہیں ہے. وہاں پہ لوگ آپ کو گھروں میں بھی جگہ دیتے ہیں. ہم پشمال میں گئے، لوگوں نے ہمیں گھروں میں جگہ دی. کم از کم خیال تو کرتے ہیں، اور وہ آپ کو مہمان کہہ کے بلاتے ہیں، رب کی رحمت سمجھتے ہیں، اپنے رزق کا ذریعہ سمجھتے ہیں. ان کی طرح نہیں ہے کہ آپ کے کپڑے بھی اتارنے پہ اتر آتے ہیں کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے بس وہ ہمیں دے لو، خود آپ جس طرح مرضی جیو. سو یہ ایک مختصر سا ویلاگ میں نے کیا. تو اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. وما علينا إلا البلاغ المبين.